اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کی ذات الحی القیوم، یہ اللہ کی ذات ہے، اس پر موت نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پیغمبر کی ذات ایک دن ولادت کا ہے، ہم کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دوسرے دوست کہتے ہیں نہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 3 دن کی تاریخ کا فرق ہے، پیدا ان کے ہاں بھی ہوئے، پیدا ہمارے ہاں بھی ہوئے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ایک نہیں، ولادت ہے، پیدا ہونا ہے۔ اللہ کی ذات الحی هو الاول والآخر، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ کب سے ہے؟ وہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ اس وقت سے ہے جب سے کب بھی نہ تھا۔ کب کیا ہے؟ کب کچھ کب بھی نہیں تھا۔ هو الاول، والآخر، یہ اس کی ذات۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں سوار کو پیدا ہوا، صحیح مسلم فرمایا میں سوار کو پیدا ہوا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں سوار کو پیدا ہوا۔ یا رسول اللہ ہر سوار کو روزہ کیوں رکھتا ہے؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تاکہ میری پیدا ہونے والے دن کو کوئی عید نہ کہہ سکے، عید والے روزہ تو مسلمان کا ہوتا ہے۔ فرمایا میں سوار کو پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اپنی ولادت والے دن، کہ بعد چاند والا کوئی عید شید نہ کر سکے، کیونکہ میری ولادت والے دن حضور نے ساری زندگی سوار کو روزہ رکھا ہے۔ یہ آپ کی سنت سوار کو روزہ رکھنا۔ یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا۔ روزہ رکھ کے حضور کی ولادت کی خوشی تو سمجھ آتی ہے، ٹرکت چڑھ کے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ولادت والے دن، شمار والے دن، اس کا مطلب ہے پیدا ہوئے۔ الحی القیوم، یہ رب کی ذات اور پیغمبر کی ذات۔ انک میت انک میت انک میت، توجہ ہے ہمارا، انک میت وانہم میتون۔ ایک مولوی نے یہاں تک مانا، کہنے لگا حضور پر موت مبارک تو آئی ہے لیکن بس آئی تھی، بس آئی قدم چومے چلی گئی، آئی قدم چومے اور چلی گئی، صرف ذائقہ ہی آیا ہے۔ جس طرح تو یہ ہانڈی دا ذائقہ نہیں جائے چکھ دے، میں کہا جی اس طرح ہی ذائقہ چکھے ہے۔ میں کہا ہر چیز دا ذائقہ وکھرا وکھرا ہوتا ہے، موت دا ذائقہ تھوڑا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت نو چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہنے لگے دے وچ نبی پاک کوئی نہیں، میں کہا او کیوں؟ جانے یہ تے کلو نفس ہر جان واسطے دا ذکر ہوندا ہے، یہ دے وچ میں کہا مصطفیٰ، تے کہنے لگا کوئی نہیں، میں کہا او ہے جانے کیوں؟ میں کہا مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہندے ہو نا جانے جیتے، میں کہا یہ ہوئی جان رحمت۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جنہوں ہر جمعہ اندھو مصطفیٰ جان رحمت، وہی جان رحمت۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا آنا حق ہے، موت کا آنا حق ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ آپ دیوتے موت مبارک دا نہ حق کے موت اللہ دا تحفہ ہے، موت اللہ طرف انعام تحفۃ المومن الموت۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سنا نسائی اندر حدیث پاک کہ موت اللہ دا تحفہ ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ موت جڑی ہے پیغمبر دی موت جڑی اللہ دی ملاقات دا ذریعہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پیغمبر علیہ السلام دے ہوتے موت مبارک آئیے تے رب دی ذات تے موت نہیں تے جے پیغمبر رب کا حصہ ہوتے، رب کا جز ہوتے تو ان کی بھی شان مقام درجہ موت کے حوالے سے وہی ہوتا، پھر ان پر بھی موت نہ آتی، کیونکہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب پر موت نہیں ہے، پیغمبر پر موت ہے اور آپ پر موت مبارک آئیے۔ جے اگر مسئلہ پتہ ہوئے تے توجہ فرمانا، سورۃ العذاب اندر اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے جان تو بعد نبی پادیاں بیویاں نال نکاح نہیں کرنا، توجہ فرمانا۔ رب آندا ہے میرے نبی دی دنیا دے جان تو بعد میرے پیغمبر دی بیوی نال نکاح نہیں کرنا۔ اللہ جی کیوں؟ فرمائے مومنہ دیاں ماواں نے رب نے کیوں نکاح دی حرمت بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر دی بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے اور قیامت والے نے مصطفیٰ نال جنت جون گیاں۔ لہذا خبردار کوئی پیغمبر دی ازواج مطہرات حضور دے جان تو بعد نکاح نہ کرے۔ رب نے روکیا، منع فرمایا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا پیغمبر علیہ السلام بیمار ہوئے، صدیق جماعت کران لگ پیا ہے، پھر موت دا انکار کیوں کرتے ہو؟ آگے بڑھیے نبی علیہ السلام مصلی پاک تے صدیق 17 نمازاں پڑھاندے رہے، پھر آپ دی وفات بعد تو بعد خلافت کا مسئلہ چلے ہے، پوری امت دا اجماعیہ کیتا ہے خلیفہ بلا فضل کون؟ کچھ ہی بولو ذرا ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا پہلا، ذرا اچھی بولو پیار نال، ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا پہلا۔ وہ آندہ ہے مست دمدہ مست کلندر علی دا پہلا نمبر، وہ مستی چاندہ ہے تسی ہوش اندر کہو، ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا ذرا پیار نہ محبت گونج پہ جائے پورے پنڈ اندر، دامادہ مست کلندر نہیں، ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا۔ اکو آواز نال لکھیا جائے تاکہ رب راضی ہو جائے، جے رب انہاں تے راضی ہے انہاں دی شان بیان کرنا، والذین اتبعوہم بإحسان دیتا ساڑھے تے بھی راضی ہو جائے۔ ذرا ہوش آواز دے اندر صدیق دا پہلا، ہوش آواز دے اندر صدیق دا، جی بولو ہوش آواز دے اندر صدیق دا، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر۔ جے مصطفیٰ علیہ السلام تے موت مبارک نہ آندی تے خلافت دا مسئلہ نہ ہونا۔ اسی کی آنے آل و سنہ کی آنے، اسی آنے پیغمبر دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی، پیغمبر دی وراثت جو ترکہ ہوندہ ہے وہ صدقہ ہوندہ ہے، وہ سارے دا سارا بیت المال اندر جمع ہو جاندہ ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اور شیعہ دا کیتا ہے کہ نہیں پیغمبر دی وراثت تقسیم ہونی ہے، لہذا سیدہ فاطمہ الزہرا نو کیوں نہیں حصہ دیتا صدیق نے؟ ایدہ مطلب یہ بھی کہندہ ہے کہ ترکہ منہ چھوڑا ہوا مال، وہ مال جو میت چھوڑ جائے، وہ مال جو میت چھوڑ جائے۔ میں پوچھتا ہوں شیعہ سے، میں پوچھتا ہوں بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں سے، سارے مسالک علماء سے پوچھتا ہوں، ایک ہی تعریف ہے میرے علم دے مطابق، کوئی تعریف میں اختلاف نہیں ہے۔ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ترکہ کیا ہوتا ہے؟ ترکہ کون سا مال ہوتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں وہ مال جو مرنے والا چھوڑ جائے اسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا ترکہ کا معنی بھی یہی ہے، چھوڑا ہوا مال، جو چیز چھوڑ جائے وہ ترکہ ہے۔ جو چھوڑنے والا چھوڑ جائے، جو فوت ہونے والا چھوڑ جائے، اس کے مال کو ترکہ کہتے ہیں۔ حضور کا ترکے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں صدقہ ہو جائے گا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں تقسیم ہونا چاہیے تھا، امی فاطمہ الزہرا کو حصہ نہیں دیا گیا۔ ترکہ وہ بھی مانتے ہیں، ترکہ ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ترکہ صدقہ ہے، وہ کہتے ہیں وراثت بنے گی۔ میں کہنا پیچھے تے اتفاق کرو، انکا میتون، انکا میتون، انکا، اس دے ہوتے اتفاق کیجئے، انکا میتون، ترکہ کس کا؟ انکا میتون، کس کا ترکہ صدقہ؟ انکا میتون و انہم میتون،
جس پر موت آئے وہ نبی ہو سکتا ہے، وہ رسول ہو سکتا ہے، وہ پیارا ہو سکتا ہے، وہ حاشر ہو سکتا ہے، وہ عاقب ہو سکتا ہے، وہ صاحب لواء الحمد ہو سکتا ہے، وہ سراج منیرہ شاید مبشر نذیر ہو سکتا ہے، لیکن سن لیجئے وہ رب کا حصے دار جز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رب دی ذات ہو رہے، پیغمبر دی ذات ہو رہے، رب دی ذات موت نہیں، پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تھے۔ کچھ ہی بولیے موت مبارک، موت مبارک آئی۔ پتہ ہے حضور پاک دی موت دا لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اے اپنے بندے نو مردہ ویندے نا، وہ بندہ تھوڑا چیخ چاک کے مردہ ہے، پریشان ہو کے مردہ ہے، دکھی ہو کے مردہ ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید اے موت جڑی ہے کسی بلا دا نام، کسی بری شاید دا نام ہے۔ مومن لئی موت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، رب کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ موت نعمت ہے، کوئی بری چیز کا نام نہیں ہے۔ حضور کو کھا گیا، اے میرے پیارے دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہو، اور اگر دنیا میں نہیں رہنا چاہتے، ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو پل جو ہے نا وہ موت ہے۔ اس پل سے گزرنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس، نہیں آنا چاہتے تو دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ پڑھیے صحیح البخاری، نبی علیہ السلام سر مبارک پٹی باندھی ہوئی تھی، ممبر پہ بیٹھے تھے، فرما رہے تھے میرے صحابہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہے اس کی مرضی، رب کے پاس چلا جائے اس کی مرضی۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ چپ ہیں، صدیق رو رہے تھے۔ فرمایا ابو سیدنا عمر اٹھے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ نبی پاک کسی بندے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اے عمر، جہاں صدیق کی گہرائی پہنچتی ہے وہاں 1.5 لاکھ صحابہ کی نہیں پہنچتی۔ فرمایا تو ایسے عمر نہیں نہ سمجھا، اور کون بندہ ہے جس کو اللہ اختیار دے زمین پہ رہے یا اس کی مرضی، رب کے پاس چلا جائے اس کی مرضی۔ پیغمبر نے اپنی موت کی خبر دے دی ہے۔ سیدنا عمر کہنے لگے ہمیں اس دن مجھے یقین ہو گیا ابو بکر تو اسے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو علم میں پختہ ہے، تو جمع سمجھ جاتا ہے پیغمبر کے راز کی باتیں۔ فرمایا میں نے رب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لی ہے۔ یہ پیچھے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ تو سا نہیں جانا، تو چلے بھی کیسا مننے کو، مزے دی گل تے ہے، لطف دی گل تے ہے، سکون دی گل تے ہے، بھئی یا رسول اللہ پہلی ساڑی گزارش ہے بس تساں اے کام نہ پسند فرماؤ، اللہ کھول جانا لے ایتھے ہی رہو۔ فرمایا میں رب نے دعوت کو قبول کر لیا، میں جا رہا ہوں رب کے پاس۔ یا رسول اللہ جی تسی چلے گئے تو سمجھنا جی کوئی نہیں، تو چلے بھی جاؤ نا تو کہنا کوئی نہیں گئے، ادھر ہی ہے موجود ہے۔ پھر کوئی بندہ کہے گا تو اسا کہنا تھوڑی آنکھ ویکھنا نہیں، حضور دنیا میں موجود ہے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ اپنے رب کے پاس موجود ہے۔ وہ زندگی برزخی زندگی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی آپ کی 63 سالہ تھی، اس کے بعد آپ کی برزخی زندگی ہے جو ہمیشہ جاری اور ساری رہے گی، جس میں پیغمبر قیامت پھر قائم ہوگی۔ پیغمبر اسی زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر کے، اللہ یہ زندگی جو ہر مومن کو بخشتا ہے، پیغمبر کی کہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ آخرت کہیں بہتر ہے جو اللہ محمد مصطفیٰ کو دے گا۔ ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، دنیا کے حضور پوری فرما گئے، اخروی زندگی کا، برزخی زندگی کا کون انکار کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ ہے، کدے موت نبی علیہ السلام تے موت مبارک آ گئی ہے۔ رب دی ذات تے نبی دی ذات، اونچی بولیے رب دی ذات تے نبی دی ذات۔ ایک کو واری بولو گے تو پھر تھوڑی گل اگے چلے گی، نہیں تو ایسے ہی بس کر دیں گا۔ اللہ دی ذات تے نبی دی ذات، اللہ دی ذات کی ہے، نبی دی ذات کی ہے۔ توجہ فرمانا، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اللہ واسطے اونگ بھی نہیں، اللہ واسطے موت نیند بھی نہیں، بولو اونگ بھی نہیں، جو میں تو آ رہی توجہ ہے نا ماشاءاللہ، اللہ واسطے اونگ بھی نہیں، اللہ واسطے نیند بھی نہیں۔ اور میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوندے سن یا نہیں؟ اللہم بسمک اموت
اللہم بسمک آموت و احیا، پیغمبر سو جاندے اور دائیں کروٹ آپ لیٹ دے پڑھ دے اللہم بسمک آموت و احیا۔ یہ سمجھنا ایک حدیث تے توجہ فرمائیے، سفر دے اندر حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر اندر نے رات پہ گئی، آپ نے پڑاؤ ڈالیا، صحابہ نے پڑاؤ ڈالیا، خیمے لگائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما رات ایک حصہ گزر چکا ہے تے سویرے اٹھنا بڑا مشکل ہے، تھکاوٹ بھی ہوئے گی تے تواڈے وچوں ایک بندہ پیرا دے جڑا جاگدا رہے، مال دی حفاظت کرے تے سویرے اذان کبے فجر دی، اور پھر سانو اٹھائے نماز لئی۔ مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگ گئی ہے، توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام سو گئے، صحابہ کرام سو گئے، سیدنا بلال دا پیرے تے ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ میں رات نو جاگنا ہے تے حضور علیہ السلام نماز لئی جگانا تے اذان دیونی ہے۔ حضرت بلال فرماتے نے میں اونٹ دے پلانے نال انج کر کے ٹیک لگائی جا کے میں تھوڑی جی کمر سیدھی کر لواں، کن سیدھی کر لواں، سونا تے آنی تھوڑا جہا آرام کر لواں، سستا لواں، جو میں ٹیک لائی میں سویا تے میں سو گیا۔ بلال سو گئے جی میں منڈا سو گیا، جاگ سیدنا بلال بولو اچھی بولو، سو گئے ہو تسی نا؟ سیدنا بلال سو گئے، اچھی کولو سیدنا بلال، سیدنا بلال تیرے کول تو بڑی امید سی با، تو جاگدا رہا سے اللہ دا بندہ، تیرے کول تو درنا دے وامنا، تو جے سہیں گے تو پھر تے 26 جناب 3 سال اور کٹ جا سی۔ سیدنا بلال اچھی بولو پیار نہ، سیدنا بلال سو گئے، نماز فجر دا وقت گزر گیا، اذان فجر دا وقت گزر گیا، سورج چڑھ گیا تے سورج دیا کرنا نبی علیہ السلام دے چہرے انور تے پئیاں، آپ نو دھوپ نے تا محسوس فرمائی، آپ جاگے اٹھے تے آواز دیتی ہے بلال بلال، جی یا رسول اللہ، بلال اٹھے آئے جلدی نال، محبوب جی حاضر، فرما بلال کدھر گیا سے؟ نماز فجر دا وقت گزر گیا، سورج چڑھ گیا، تو نہ اذان کی نہ سر اٹھایا تے کدھر گیا سے؟ کدھر کی معاملہ بنے؟ سیدنا بلال فرماتے ہیں محبوب جی جس رب نے تو آنو سوایا، جس رب نے تو آنو سوایا اسی رب نے بولو سانو بھی سواتا، میں نو بھی سوا دیتا ہے، لا تاخذو سنتوں ولا نوم، جڑا سون تو پاگے بولو کون ہے؟ سون تو پاک کون ہے؟ نیند تو پاک کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ اسی واسطے مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماندے نے کہ رب سوندا نہیں، اپنے ذرا پیار نہ مسئلہ سمجھان لی، فرماندے نے جے رب بھی سو جاندا، جے رب سو جاندا تو پھر ادھی رات تواڈیاں دعاواں کون سندا؟ جے رب سو جاندا پھر پکاراں دکھی بندیاں دی رات نو کون سندا؟ جان دیو دکھی بندے دی رات بڑی لمبی ہوندی ہے، رات گزرن تے نہیں آندی، پھر کون سندا پکاراں؟ کون سندا پکاراں؟ جے رب سو جاندا تے حضرت ایوب دیاں بیماریاں کون سندا؟ جے او سو جاندا تے کون سندا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے نے جی میں ہی سو جاندہ، یونس علیہ السلام دیا کون سندا؟ میں سو جاندہ، پھر ادھی رات اس ویلے خولا دیا دعاواں کون سندا؟ ادھی رات دا وقت سیدہ خولا، ادھی رات دا وقت سیدہ خولا، کدی بندہ ہوئے نا جیل بند ہوئے یا کسی دکھ گریا ہوئے تو پھر رب تو علاوہ کوئی ظاہری آسرا نہ ہوئے تو اس ویلے پھر سمجھ آندی ہے اس حدیث پاک دی جو میں اکثر پڑھنا سننا اور ایمان تازہ ہوندے ادھی رات دا وقت سیدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجرہ صحابی آئے اپنے ایک شوہر دے نال ہجرت کر کے اولاد دے نال چھوٹے چھوٹے بچے نے مدینہ پاک اندر آئیے، مدینہ پاک اندر آون تو کچھ عرصہ بعد اس دن اپنے شوہر نہ جھگڑا ہو گیا ہے، شوہر نے طلاق دے چھوڑی، شوہر کہنے لگا تو میرے ہوتے
انج حرام ہے جویں میری ماں حرام ہے. اپنی ماں نہ تشبیہ دے دیتی ہے جنہوں اسلامی اصطلاح اندر زہار کیا جانا ہے. تو میرے ہوتے انج حرام ہے جویں میرے ہوتے میری ماں حرام ہے. یہ ادھی رات دا ویلا ہے, انہوں کوئی تھا نظر نہیں آندی, کوئی پیکا نظر نہیں آندا. پیکے میں کے سارے مکہ مکرمہ اندر نے. پھر آؤتے چھوڑ آئیے جڑے مسلمان نہیں, والدین چھوڑ آئیے جڑے مسلمان نہیں. ایک کو شور مسلمان ہے تے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نے شور نہ جھگڑا ہویا, شور نے ماں کا چھوڑے ہے, ماں نہ تشبیہ دے دیتی ہے. خولا دی رات ویلے اپنے گھر چو نکلیے, سیدھا نبی علیہ السلام دے دروازے تے آئیے. ذرا حدیث تے توجہ فرمانا, دروازہ کھٹکھٹایا ہے. سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آئیاں. فرمایا کون؟ فرمایا اماں جی خولا وہاں. فرمایا کیویں اس وقت دی رات دا ویلا کیویں آئیے؟ فرمایا اماں جی مسئلہ بن گیا, جھگڑا ہو گیا شور نال, میں حضور کو لو مسئلہ پوچھنا ہے. اگوں امی عائشہ فرما دیا نے مسئلہ پوچھن دا کوئی ویلا ہوندا ہے؟ ادھی رات دا وقت حضور آرام فرما رہے ہیں, واپس چلی جا سویرے آ کے مسئلہ پوچھیے. تے خولا یہی دکھ دا اظہار کر دی, اماں جی دکھی بندے دی سویر بڑی دور ہوندی ہے, اولاد اندر تے رات گزر جاندی ہے. جدوں بندہ کلا صحبت خانے بند ہوئے رات کدوں گزرن تے آندی ہے. جدوں بندہ جیل اندر بند ہوئے رات کدوں گزرن تے آندی ہے. جدوں بندہ دکھی ہوئے تکلیف بیماری اندر ہوئے, کدے کدے ماں بھی سو جاندی ہے تے ابا بھی سو جاندا ہے, پھر آ سو جاندے نے, بیوی بچے سو جاندے نے. پھر کلیاں بندہ اس لئے رب نال کلا کردہ, اللہ ساری دنیا سو گئی ہے. اس ویلے آواز آندی حل میں مستشفین, حال میں مستشفین. میرے بندے اسمان دنیا تے آگے کہہ رہے ماں میں تے سوندا ہی نہیں. تے جدو تسی آندے ہو رب ساڑی سندا نہیں, پھر آسی میں آنے آسمان پھڑتا کیوں نہیں, زمین کیوں نہیں شک ہوندی؟ یہ رب نہیں سندا تو پھر اس ویلے کون سننا ہے؟ رب دے سنن دے بارے تے ہر مولوی رکوع تو بعد سر چکے آنا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ, سمع اللہ. اے مقتدیو سن لیے اللہ نے دعا, اللہ نے پکار سن لیے. سنتا ہے رب بھی سنتا ہے, رب کے سوا کوئی نہیں سنتا. الا ساء ما یحکمون, بڑا برا فیصلہ کر دے ہو. جدوں اوکھے ویلے آندو اے حلی اجمیری اے داتا میری پکار سن. تسی اکاڑے اندر ہو, اس دی قبر ملاہور اندر ہے, آندو ایتو ساڑی ڈریکٹ سن دے, اللہ کو ڈر جاؤ کنوں پکار رہے ہو. نہیں جے پکار لہو دعوت الحق, اللہ دی پکار کے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب لہو الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. کوئی نہیں جے دعا سندا رب تو سوا. تسی کی آندو ایتھو پکار دے ہوتے آندو ڈریکٹ سندا ہے. لاہور والا بزرگ قبر اندر سینکڑوں سال ہو گئے قبر اندر, آندو ایتھو پکار سننا ہے. کوئی آندہ ہے پیر عبدالقادر جیلانی بغداد اندر ساڑی ایتھو پکار سننا ہے. میں آنا اونا دے بارے تے آندو ڈریکٹ سن دے نے, تے اللہ دے بارے کی آندو جڑا شارک تو قریب ہو دے بارے آندو وسیلے دی لوڑے, وسیلے دی لوڑے. ساڑی ڈریکٹ نہیں سننا, رب نہیں سندا, بندہ سندا ہے. جنہوں رب نے بنایا وہ سندا ہے, جڑا رب دا محتاج ہے وہ سندا ہے, جڑا کپڑے دا سیون دا پہنن دا جوتی دا کھان دا پین دا بیماری دا دکھ تے سکھ دا محتاج ہے وہ سندا ہے. جدا جنازہ پڑھیا گیا وہ سندا ہے, جدی میت دا اندر دفنائی گئی ہے, جنہوں نے لایا گیا جنازہ پڑھیا گیا ہے وہ دے بارے آندے سندا ہے. جڑا مردہ ہے وہ آندے سندا ہے, جنہوں میت نو چکیا گیا چار کندھیاں ہوتے وہ سندا ہے. کون نہیں سندا؟ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سنیے اما سیدہ خولا دروازہ رسول پہ کھڑی ہے, بتانے لگا ہوں مشکل کشا کون ہے, بتانے لگا ہوں حاجت روا کون ہے. نہ پھرو ان درباروں پر, نہ اپنی تا ایمان خراب کرو, نہ عقیدہ خراب کرو. اے بزرگ نے اللہ دے بندے انہاں واسطے
دعاواں کیتا کرو. اے تواڈے حاجت روا مشکل کشان نہیں, اے تواڈیاں دعاواں دے محتاج نے, تہاڈیاں دعاواں دے محتاج نے. اے تواڈے واسطے دعاواں نہیں جے کردے اور نہ ہی تواڈیاں دعاواں پکارا سن دے جے. اے سیدہ خولہ دروازہ رسول پر حدیث صحیح البخاری اندر اما جی ایسا فرما دیا نے خولہ سویرے آ جائیں. حضور آرام فرما رہے نے, فرمایا نہیں اما جی دروازہ کھولو سویر کنے ویکھیے, میں ہونے مسئلہ پوچھنا ہے. محبوب سو گئے نے, محبوب سو گئے نے, اس وقت آرام فرما رہے نے, سو گئے نے. فرمایا نہیں کھولو, تکرار ہویا ہے. حضور علیہ السلام نے آواز پہنچی ہے, بیدار ہو گئے. فرمایا شاہ کون آیا دروازے پر, کون آیا دروازے پر؟ فرمایا محبوب جی خولہ آئیے. فرمایا کھول دروازہ. دروازہ کھولیا گیا. دروازہ جدوں کھولے ہے سیدہ خولہ اندر آئیاں. فرمایا خولہ کی ہویا ہے؟ محبوب جی میرا شوہر نہ جھگڑا ہویا ہے, شوہر نے میں اپنی ماں نال تشبیہ دے دیتی ہے, ہن دسو میں کی کراں؟ فرمایا خولہ تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی, تو اپنے شوہر نال تو نہیں رہ سکتی. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایویں طریقہ آ رہا ہے جڑا بندہ اپنی بیوی نو مارنا تشبیہ دے دیندہ ہے وہ اس پہ حرام. یا رسول اللہ, اللہ دے رسولو کچھ مسئلہ حل کرو, کوئی قانون تبدیل کر دیو. فرمایا خولہ میں رب دی مرضی تو بغیر قانون بدل نہیں سکتا, میں نہیں بدل سکتا. مختار کل کون ہوا؟ اونچی بولیے مختار کل کون ہوا؟ فرمایا یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے, میں قانون نو بدل دیا. جنہوں بار بار تقرار کی تے اماں جی ایشا درمیانے چاہیاں. خولہ دروازہ کھول دیتا ہے تو حضور نو گل دس دیتی ہے, حضور نے تن جواب دے دیتا ہے ہن تقرار نہ کر واپس جا. سیدہ خولہ سوچتی ہے اس تو وڈا دروازہ کوئی نہیں, اگر یہ حاجت روا نہیں تو پھر رب ہی تو حاجت روا ہے. یہ محمد مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتے تو مصطفیٰ ہوتے. یہ مصطفیٰ کے دروازے پر یا رسول اللہ قانون بدلو تبدیل کرو, فرمایا نہیں ہو سکتا. سیدہ عائشہ فرمان لگیاں خولہ نہ تقرار کر واپس چلی جا. حضور نے جواب جو دیتا ہے واپس چلی جا. حضور نے آرام کرن دے, حضور لیٹ گئے آرام فرمانے لگے. سیدہ خولہ نے دل ہی دل اندر کیا اے اللہ سو گئے نے تیرے پیارے, یا اللہ تیرا محبوب تے سو گئے آرام فرما رہے ہیں, تے میرا اور تھا بھی کوئی نہیں اور ٹکانا بھی کوئی نہیں, تو تے سوندہ ہی نہیں. لا تاخذو لا تاخذو, کدی ازما کے ویکھو, کدی اہل حدیث کو لا کے ویکھو, ساڑھے سارے کام ہو رہے جے, ساڑھے سارے کام ہو رہے ہیں تے اللہ دے دربار تو ہی ہو رہے ہیں. اسے اولاد بھی ہے جیڑی شاید تو آڑے کو ایک شاید دس ہوتا صحیح نا اے تو آڑے کو وعد ہوئے جیڑی ساڑے کو نہیں جیڑی تو آنو اتھو لبی. جے تو آڑے تین کان نے تو پھر بھی سان دسو, ساڑے کان بھی دو نے تو آڑے بھی دو ہی نے, ایک سنن واسطے دے ایک کڑن واسطے. میں تو سنی آؤ تھے دو. اللہ نے دو کن سانو بھی دیتے ہیں تے نک بھی ایک دیتا ہے, تے ہونٹ بھی دو, تے بتی دان, تے زبان, تے ہاتھ بھی دو انگلیاں, دا پیر بھی دو انگلیاں, دسو دیڑی تو آڑے کل فالتو شاہ او دسو ایسن شاہ اتھو لبھیے تے توانو اے کچھ رب کو لبھے, اے جے رب تو علاوہ ساڑھے بزرگیں داتان دے ہوا اے تو نے شاہ لب جانی ہے, او کیڑی شاہ ہے جڑی تو آڑے کو مسجدہ ساڑھے کول بھی نے, تو آڑے کول بھی نے, مدرسے ساڑھے کول بھی نے, تو آڑے کول بھی نے, مردے تو آڑے بھی نے, مردے ساڑھے بیمار تس بھی ہوندے ہو, بیمار ازی بھی ہونے ہیں, دکھ تو آڑے تے بھی آندے نے, سکھ ساڑھے تے بھی آندے نے, دکھ تو آڑے تے بھی آندے نے, دکھ ساڑھے تے بھی آندے نے. بات فرق اتنا ہے تسی اتھو جا لیندے ہو, ہندو آندے نے سنگاواں تو لبدا ہے, ہندو آندے نے سنگاواں تو لبدا ہے, دوجا آندہ ہے سن گوڑے تو لبدا ہے, تیجا آندہ ہے سن قبر تو لبدا ہے, اسی آنیا سارا کچھ رب کو لبدا ہے.
یہ ہن فیصلہ تسا کرنا ہے کیڑے پاسے جانا ہے. کوئی آندا ہے سن گاں دی پوجا تو لبیا ہے, اگلا آندا نہیں گھوڑ دے نیچے گزرا نال من سارا کچھ لب گیا. تیسرا آندا ہے مینوں فلاں دربار تو لبیا ہے. اسی آنے سن سارا کچھ کے دے دربار تو لبیا ہے. اسی جدوں دکھ آوے سکھ آوے تے رات ہووے اندھیرا ہووے سویرا ہووے انہوں ہی بلانے پکارنے کام ہو جاندہ ہے. نہ دن ویکھنا پیندا ہے, نہ اتوار ویکھنا پیندا ہے, نہ جمعرات ویکھنی پیندی ہے, نہ سوار ویکھنا پیندا ہے. جس ویلے دل کرے پھر تو آڈے تے مشکل الگ الگ نے. کوئی فارسی جاندہ ہے, کوئی عربی جاندہ ہے, کوئی جناب پشتو جاندہ ہے, کوئی بزرگ عربی اردو جاندہ ہے, کوئی انگریزی جاندہ ہے. ہر زبان دا وقر ہے. ساڑا او مشکل کچھ حاجت روا جڑیاں ہر زبانہ دا خالق بھی ہے, ہر زبان دا مالک بھی ہے. تے زبان نہ ہوئے گنگا ہوئے تامی سن لیندہ ہے, تے سامی سمجھ لیندہ ہے. گنگے دی رمضان رب جاندہ ہے, پھر او جاندہ ہے. من دسو علی حجویری دی قبر تے گنگا جا کے کی کوے؟ گنگا کی کوے تے اگلا کی سنے؟ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوپوری اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمائے. فرمان دے ہوندے عراق دے دورے تے گئے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی قیادت اندر ایویں بغداد اندر پیر عبدالقادر جیلانی دی قبر تے چلے گئے. کہنے لگے اسی گیا سرکاری مہمان سا سانوں نے کیا چلو بابا حضرت پیر عبدالقادر جیلانی دی اے قبر ہے, ذرا اس قبر نو جناب اسی ویکھن چلے گئے. پیر صاحب دی قبر تے چلنے انہاں واسطے دعا کر دینے. فرمان لگے اے دے بابا لیٹے ہویا پاکستانی تے کہے بابا جی میں نو مہینہ ہو گیا ہے, مہینہ ہو گیا ہے تو انہوں پکارنے ہون تے میری دعا سنو. حافظ صاحب فرمان لگے ایسا تے سرکاری مہمان لیکن رہا نہ گیا. توحید دے خلاف جملہ سن کے مواد پھر کے میں رہ سکتا ہے. حافظ صاحب فرمان لگے میں اولی جے کہا بابا جی اے بزرگاں دی زبان عربی سی, انہوں پنجابی سمجھ نہیں آندی, عربی بلاؤ. جنہوں بابا میرے والوے کیا نا ہاں مولوی جی میں نو عربی نہیں آندی. حافظ فرمان لگے میں نے قرآن یاد آ گیا ضعف الطالب والمطلوب, بلانا والا کمزور ہے جنہوں بلایا جا رہا ہے. توجہ فرمائیے بابا عربی نہیں جاندہ تے جنہوں پکار رہا وہ پنجابی نہیں جاندہ. تے حافظ فرمان لگے بابا جی پھر انہوں بلاؤ جڑیاں ساریاں زبانہ جاندہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ دی ذات سیدہ خولا. توجہ سیدہ خولا اچھی کہو, اچھی کہندے رہو نہیں تے میں بس کر دیاں گا. میں اس بات لمبی کر رہے ہیں پر میں نے 5-7 سال آنا نہ پوے دوبارہ. سیدہ خولا انشاءاللہ 5 سال ہو گئے نہیں ہون میں بابا جی نال وعدہ کر جانا, ہون میں ہر سال آونا ہے انشاءاللہ. پکی گال ہوگی پکا. فاروق صاحب تے آمین علی مور لائی. اللہ انہاں دے سسر نو ساس نو جنت اعلی مقام عطا فرمائے. میں لگدا ہے تواڈے پنڈ دے جوائی نے اللہ نے رحمت فرمائے. توجہ ہے ماشاءاللہ, سنیے غور نال توجہ فرمائیے. جڑا پیغام میں دینا چاہنا سیدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے اللہ تو تے سوندہ ہی نہیں, میرا محبوب تے سو رہا نے آرام فرما رہا نے تو جواب مل گیا ہے. اے فرماتے نے میں تے اختیار نہیں رکھدا میرے اللہ تے پکارے ابھی دل چے اچھی بھی آواز نہیں ماری. اماں جی ایسا فرما دیا نے واہ میرے اللہ تو کیڑے ویلے سن لی, میں کول کھڑی سا, میں پاس کھڑی تھی, اس نے تجھے کس وقت بلایا میں نے نہیں سنا, تو نے عرش پہ سن لیا. امی عائشہ زندہ سلامت موجود ہیں, پاس موجود ہیں, کیڑے ویلے کن لفظاً بولا اماں جی فرماتے میں نے اس کی بات نہیں سنی, میں نے اس کی شکایت دعا پکار نہیں سنی. مردے کیسے سنے, فوت شدہ کیسے سنے؟ امی عائشہ فرماتی ہے میں پاس کھڑی تھی, میں نے اس کی پکار نہیں سنی. جبریل آئے فرمایا محبوب جی جاگئے تے دنیا دسیے رب دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں, اللہ دی ذات سوندی نہیں, اونگ بھی نہیں آندی تھے, پیغمبر سو جاندے نے محبوب اٹھئے
تے قولن کبھی قانون بدل گیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ذرا کلیاں بے کے پکار کے وکو تزئی جواب کے بے اندے واللہ یسمع تحاورکما شیخ موجود ہے تینوں زمانے ایک کو ایت اندر قد سمع واللہ یسمع سامع بھی یسمع بھی کی معنی آج تک سنتا بھی وہی رہا آج سنا بھی اسی نے قیامت تک سارے دیا پکارا کون سنے گا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ جاؤ نا بیت اللہ اللہ سارے نو لے جائے یا اللہ کرونا نو مکا دے اللہ کرونا نو مکا دے اللہ کرونا کو ختم کر دے یا اللہ سب سے پہلے تو نے کرونا سامری کو لایا تھا ہمیں پتہ ہے یہ بچڑے اور گھوڑے کی پوجا کی وجہ سے لگتا ہے یا اللہ یہ انہی کی وجہ سے ہمیں لگ گیا ہے یا اللہ اس کرونا کو ختم کر دے کیوں استاد بچے دی پوجا کریے تو کرونا لگتا ہے سامری کہندہ سی لا مساس میرے قریب نہ آنا منوات نہ لانا تو انہوں کرونا ہو جائے گا بچڑے کی پوجا پر سامری نو کرونا لگا دے سب تو پہلے جنہوں کرونا لگا وہ سامری تھا اس کو جو ہاتھ لگاتا تھا وہ کہتا میرے کو 6 فٹ پیچھے رہو 6 فٹ میرے کو پیچھے رہو نہیں تو آنو جناب کرونا لگ جائے گا پھر یہ چائنا پہنچا چائنا سے وہ ایران پہنچا ایران سے پھر براستہ گوادر پاکستان پہنچا توجہ ہے پھر یا اللہ بیت اللہ دے اندر راستے کھول یا اللہ کرونا دی وبانو ختم کر دے اللہ مدت ہوئی ہے ان تو پڑھنا ان بابا ہو گیا نا کدی سمسام پڑھیا کنے سال ہو گئے حج بھی باندھے تو عمرہ بھی باندھے ہون لمحہ دلاؤں ہی پڑھنا اللہ مدت ہوئی ہے اس سے کہتے ہیں میں نے آندھا نہیں نا سنا اے نہیں یاد کی تو اللہ مدت ہوئی ہے اس سے کہتے ہیں اگر پھر جوگی سانگ بنانو جی کردہ اس تو کہا کہ یہ پتہ نہیں تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پاننو جی کردہ اس تو کہا کہ یہ تیرا گھر میں کہتا ہوں وہ سنا دے آگے جاٹھ